بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين. الحمد لله المتفضل المنان المتطول الحنان المتوحد بالكبرياء والعظمة والسلطان، الذي من رحمته منا علينا بالإيمان وبه فضلنا على جميع أهل الأديان، وكره لدينا الكفر والفسوق والعصيان، وشرح صدورنا بتلاوة القرآن. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه سيد الإنس والجان، وعلى وصيه ووزيره وصهره وخليفته أمير المؤمنين وإمام المتقين ويعصوب الدين وقبلة المحققين، قاتل الكافرين والمشركين والمارقين والقاسطين، النور الأنور والضياء الأزهر، ساقي حوض کوثر، الليث الغالب والحزيز الصالب، غالب على كل غالب، محبوب كل طالب، امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی اولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء، ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وعطشہم وعظمتہم اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ آئیے سب مل کر شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کا واسطہ دے کر بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں کو عقیدت کے ساتھ اٹھائیے، شہزادی سے توسل کرتے ہوئے۔ اللہم بحق فاطمہ وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ میرے ساتھ اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہوئے شہزادی کونین سے توسل کرتے ہوئے پوری عقیدت کے ساتھ، یا وجیہتاً عند اللہ، بلند آواز سے، یا وجیہتاً لا اشفعی لنا عند اللہ، یا وجیہتاً، یا زہرا، یا زہرا اشفعی لنا عند اللہ
या वजीहतन लहा इश्फ़ई लना इंदल्लाह या करीम या अल्लाह। अल्लाहुम्मा क़द हवाइजिल मुअमिनीन वल मुअमिनात बिहक़्क़ि फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़ातिमतु बज़अतु मिन्नी वहिया रूही अल्लती बैन जंबै फ़मन आज़ाहा फ़क़द आज़ानी वमन आज़ानी फ़क़द आज़ल्लाह। सलवात पढ़ दें मोहम्मद। मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ सामईन, परवरदिगार आलम आप सबको सलामत रखे, शाद व आबाद रहें फ़र्श अज़ा बिछाने वाले, शाद व आबाद रहें फ़र्श अज़ा पर आकर बैठने वाले, शाद व आबाद रहें फ़ज़ाइल शहज़ादी कौनैन सुनकर खुशी का इजहार करने वाले। आज की इस मजलिस आज़ा का जो इनेक़ाद किया गया है मिन जानिब अंजुमन सबील सक़ाए सकीना सलवातुल्लाह अलैहा और अंजुमन गम ख़वारान करबला, परवरदिगार बानियान की तौफ़ीक़ात खैर में मज़ीद इजाफ़ा फ़रमाए और इनको बेहतर से बेहतर फ़र्श अज़ाए सैयदा बिछाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैंने जिस कलाम नूरानी से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया है, पैगम्बर इस्लाम का ऐसा कलाम नूरानी कि जिसमें रसूल इस्लाम अपनी लख्त जिगर की आज़मत व फ़ज़ीलत को बयान करते हुए इरशाद फरमा रहे हैं, फ़ातिमा मेरा जुज़ है, फ़ातिमा मेरी रूह है, वो रूह जो दो पहलुओं के दरमियान में होती है। बस जिसने भी फ़ातिमा को अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी, और जिसने मुझे अज़ियत दी उसने अल्लाह को अज़ियत दी। इसी कलाम नूरानी के ज़ैल में कुछ मारूज़ात मुझे आप तमाम मोमिनीन की पाकीज़ा समातों के हवाले करना है। पैगम्बर इस्लाम का ये कलाम ऐसा नूरानी कलाम है जिसे सुनकर हर ज़ी शऊर इंसान फ़ज़ाइले जनाबे ज़हरा के गुलशन के महकते और खिलते हुए हर एक फूल की खुशबू को महसूस करने लगता है। एक ऐसा कलाम जिसे सुनकर सामईन के मशाम मिदहते जनाब ज़हरा की नफीस और पाकीज़ा खुशबू से मुअत्तर होने लगते हैं। एक सलवात पढ़ दे पर मोहम्मद वाला। शहज़ादिए कौनैन नाम है उस महताब फ़ज़ीलत का कि जिसकी हमदो सना करना मुझ जैसे तालिब इल्म के लिए आसान नहीं है, इसलिए कि एक और सलवात पढ़ लें हज़रत अहले बैत अलैहिस्सलाम। शहज़ादी कौनैन की फ़ज़ीलत बयान करना आसान नहीं है। भला किसी मुतकल्लिम के पास ऐसी ज़बान कहाँ है जो मलका इस्मत के फ़ज़ाइल को बयान कर सके। तवज्जो है आप हज़रात की, मौला सलामत रखें। हर इंसान अपनी ज़बान के पीछे छुपा है, बोलता है तो पहचाना जाता है,
اس سے زیادہ میں کچھ کہوں گا نہیں. فضائل جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی چند جھلکیاں مجھے آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. ایسا متکلم کہاں ہے کہ جس کے پاس وہ زبان ہو کہ جو شہزادی کونین کی فضیلتوں کو بیان کر سکے. کسی خطیب کے پاس وہ لہجہ خطابت کہاں ہے جو شہزادی کی فضیلتوں کو بیان کر سکے. کسی شاعر کے پاس وہ بندش الفاظ کہاں ہے جو شہزادی کی عظمتوں کو منظم کر سکے. کسی مؤلف کے پاس ایسی تالیف کہاں ہے جو شہزادی کے فضائل کو کسی کتاب میں یکجا کر سکے. مولا سلامت رکھیں آپ کو. کسی مصنف کے پاس ایسی تصنیف کہاں ہے جو شہزادی کے موجے مارتے ہوئے سمندر کو کسی کتاب میں یکجا کر سکے. کسی بلیغ کے پاس ایسی بلاغت کہاں ہے جو شہزادی کے فضائل کو لوگوں کے ذہنوں تک پہنچا سکے. کسی فصیح کے پاس ایسی فصاحت کہاں ہے جو شہزادی کے فضائل کو واضح کر سکے. شہزادی کونین یہ جو ساری فضیلتیں، یہ ساری عظمتیں، یہ ساری رفعتیں، یہ ساری کرامتیں، یہ سارے معجزات جو شہزادی کونین کے ہم تک پہنچے ہیں، ان کی مثال ایسی ہی ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں ایک قطرے کی مثال ہوتی ہے. مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے. میں پھر لفظوں کو دوہرا رہا ہوں کہ شہزادی کونین کی یہ ساری فضیلتیں، ساری عظمتیں، ساری رفعتیں، سارے فضائل، سارے کمالات، سارے مناقب جو ہم تک پہنچے ہیں مورخین کے ذریعے سے، ان تمام فضائل کی ایک مثال ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ ہوتا ہے. ایک قطرہ ہوتا ہے، ایک قطرہ ہوتا ہے. کہاں شہزادی کونین کی فضیلتیں اور کہاں ہم. یہ وہ عظیم المرتبت بی بی ہے، ایسی عظیم المرتبت بی بی جو ایک عظیم گھرانے میں پیدا ہوئی. ایسا گھرانہ، اگر سماعت بیدار ہیں تو دو چار فقرے آپ کی بارگاہ میں حاضر کرنا چاہتا ہوں. ایسا گھرانہ جو عظمتوں کا گھرانہ ہے. مولا سلامت رکھیں آپ کو. ایسا گھرانہ جو عظمتوں کا گھرانہ ہے. ایسا گھرانہ جو فضیلتوں کا مرکز ہے. ایسا گھرانہ جو عبادتوں کا مرکز ہے. ایسا گھرانہ جو طہارتوں کا مرکز ہے. ایسا گھرانہ جو فضیلتوں کا مرکز ہے. ایسا گھرانہ جو عصمتوں کا مرکز ہے. ایسا گھرانہ جو شجاعتوں کا مرکز ہے. ایسا گھرانہ جو سخاوتوں کا مرکز ہے. جس پر تمام فضیلتیں ناز کریں اس شہزادی کونین کو فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے. صلوات پڑھ دیں پر محمد والے. ایک اور صلوات پڑھ لیں عظمت اہل بیت علیہ السلام. ساری فضیلتیں جس پر فخر کریں، ساری فضیلتیں جس پر ناز کریں، اس شہزادی کونین کو صدیقہ طاہرہ کہا جاتا ہے. کائنات میں کوئی عظیم ہستی ایسی نہیں گزری ہے کہ جس نے شہزادی کونین کی مدح و ثنا نہ کی ہو. میں نے جملہ صرف کیا آپ کی سماعتوں کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے. خدا سے لے کر محمد مصطفیٰ تک، نبیوں سے لے کر رسولوں تک، اولیاء سے لے کر ائمہ تک، اوصیاء سے لے کر خلفاء تک، کوئی ایسی خلفاء ہمارے جن کو ہم نے خلیفہ مانا ہے جن کو اللہ نے خلیفہ بنایا ہے، کوئی ایسی ذات نہیں گزری ہے کہ جس نے شہزادی کونین کے فضائل نہ پڑھے ہوں. اللہ نے فضیلتیں بیان کی، رسول اللہ نے فضیلتیں بیان کی، خود مولا متقیان نے فضیلتیں بیان کی، مولا امام حسن نے فضیلتیں بیان کی، مولا حسین نے فضیلتیں بیان کی. جب اللہ نے شہزادی کونین کے فضائل پڑھنا شروع کیے، جب اللہ نے شہزادی کونین کی طہارت کا قصیدہ پڑھا،
مولا سلامت رکھیں، مولا سلامت رکھیں. جب اللہ نے شہزادی کونین کی طہارت کا قصیدہ پڑھا تو ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلی علی محمد. جب اللہ نے شہزادی کونین کی صداقت کا قصیدہ پڑھا تو ارشاد فرمایا فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. جب اللہ نے شہزادی کونین کی مودت کا قصیدہ پڑھا تو ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. جب اللہ نے شہزادی کونین کی سخاوت کا قصیدہ پڑھا تو ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. جب اللہ نے شہزادی کونین کی اہمیت اور عظمت کا قصیدہ پڑھا تو اپنے حبیب کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّا شَانِئَكَ. اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، نسل کثیر عطا کی ہے. فصلی لربک وانحر. اے میرے حبیب ہم نے جو آپ کو اتنا عظیم تحفہ دیا ہے جب ہدیہ ملتا ہے تو شکریہ ادا کیا جاتا ہے، لہذا اس عظیم تحفے کا شکرانے کے طور پر نماز بھی پڑھیے، قربانی بھی کیجیے. ان شانئک ھو الابتر. اور جو آپ کو تانے ابتر دے رہے ہیں نا ہم ان کی نسلوں کو ایسا منقطع کریں گے. آج پوری دنیا میں آپ دیکھ لیجئے کہاں ہیں وہ لوگ جو رسول اللہ کو تانے ابتر دیتے تھے، مگر جناب زہرا کی نسل پوری دنیا میں کل بھی موجود تھی، آج بھی موجود ہے، قیامت تک موجود رہے گی. تو جب اللہ نے قصیدہ پڑھا تو قرآن کی آیتیں آگے بڑھ بڑھ کر آ رہی تھی. میں ہوں شہزادی کا قصیدہ، میں ہوں شہزادی کا قصیدہ. ایک صلوات پڑھ لیں، آپ ادھر تشریف لے آئیے. ماشاء اللہ اتنے سارے مومنین، وہ بھی رات کے اس پہر میں. یہ محبت زہرا نہیں تو اور کیا ہے. میرا مزاج نہیں ہے کہ کوئی کہاں بیٹھے، مگر میں محبت کے ساتھ اپنے نوجوانوں سے یہ ضرور عرض کروں گا، شب بیداری کی شب ہے، جاگنے کی شب ہے، عبادت کی شب ہے، عزا کی شب ہے. لہٰذا دیوار کا سہارا لے کر اگر نوجوان ان بکھرے ہوئے پھولوں کو اگر گلدستے کی شکل دے دیں تو اچھا لگنے لگے گا. ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد والے محمد. تو اللہ نے جب شہزادی کے قصیدے پڑھنا شروع کیے تو ہر آیت بڑھ کر آ رہی تھی میں بھی شہزادی کا قصیدہ ہوں، میں بھی شہزادی کا قصیدہ ہوں. کتنی آیتیں نازل ہوئی ہیں اہل بیت کی شان میں؟ خود مولا فرماتے ہیں اللہ نے قرآن کو 4 حصوں میں نازل فرمایا ہے. ربع فینا و ربع فی عدونا. 2 حصے، ایک ہماری مدحت میں، ایک ہمارے دشمنوں کی مذمت میں، اور 2 میں احکام، اور دوسری جو اللہ کی طرف سے احکام نازل ہوئے ہیں. اب جو مشہور قول کو ہم لیں، اب اہل علم حضرات تشریف فرما ہے، مجھے زیادہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور میرے سامنے تو میرا روڈ کے کچھ چاند بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، جو مدحت اہل بیت کی ایسی روشنی بکھیرتے ہیں کہ جو اپنے تک محدود نہیں رہتی بلکہ دوسروں تک بھی جاتی ہے. اللہ سلامت رکھے ہمارے شاداب نقوی صاحب کو، ہمارے اختر بھائی کو، اور ہمارے ناظم محترم جناب ذیشان صاحب. اللہ مولا سلامت رکھیں، آپ تمام مومنین کو پروردگار سلامت رکھے. اگر ہم مشہور قول کو لیں، مشہور قول کیا ہے؟ قرآن مجید میں کتنی آیتیں ہیں؟ 6666. ان کو اگر آپ چوتھائی حصے پر لے کر آئیں تو تقریباً 1650 زیادہ آیات بنتی ہیں. لوگوں کو 4 آیتیں ہضم نہیں ہوتی. ہم کسی آیت کو پڑھ کر جب کہتے ہیں یہ اہل بیت کا قصیدہ کہ ہم نہیں مانیں گے، تو بھائی ہم سے کیوں لڑتے ہیں؟ جا کر اس اللہ سے بات کریں.
جس نے یہ قرآن اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نازل فرمایا ہے۔ تو جب اللہ نے قصیدہ پڑھا تو قرآن کی آیتیں آگے بڑھ کر کہہ رہی تھی کہ ہم ہیں شہزادی کا قصیدہ۔ اسی طرح میں نے کہا نا کہ کائنات کی کوئی عظیم ہستی ایسی نہیں ہے کہ جس نے شہزادی کے فضائل اور شہزادی کے قصیدے نہ پڑھے ہوں۔ اسی طرح جب رسول اسلام نے اپنی لخت جگر کی مسرت کا قصیدہ پڑھا تو ارشاد فرمایا فاطمۃ بضعۃ منی یسرنی ما یسرھا، فاطمہ میرا جز ہے، جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ جب پیغمبر اسلام نے شہزادی کونین کی منیت کا قصیدہ پڑھا تو ارشاد فرمایا فاطمۃ بضعۃ منی من آذاہا فقد آذانی، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ جب رسول اللہ نے شہزادی کی رضایت کا قصیدہ پڑھا تو ارشاد فرما ما رضیت حتی رضیت فاطمہ، میں اس وقت تک کسی سے راضی نہیں ہو سکتا جب تک میری لخت جگر فاطمہ راضی نہ ہو جائیں۔ بھائی ہمیں آپ سے کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں آپ سے کوئی ٹینشن نہیں، ہم آپ سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتے، بس ہم تو اتنا کہنا چاہتے ہیں، ہم شیعان حیدر کرار کو صحبت اتنا تو مطالبہ ہے کہ جا کر دیکھیے فلاں فلاں کو رضی اللہ کہنے سے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ رسول راضی ہیں یا نہیں، اور رسول کو راضی دیکھنے سے پہلے یہ دیکھیے کہ فاطمہ راضی ہے یا نہیں ہے، اس لیے کہ جن پر فاطمہ راضی ہیں ان سے اللہ بھی راضی ہے، ان سے رسول بھی راضی ہیں، جن سے فاطمہ ناراض ہیں ان سے اللہ بھی ناراض ہے، ان سے فاطمہ بھی ناراض ہیں، ان سے رسول اللہ بھی ناراض ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ کچھ رضی اللہ کی بھیل لے کر ہمارے سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شہزادی کا نام ایسا ہے جو دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیتے۔ اور جب رسول اللہ نے اپنی بیٹی کی سیادت کا قصیدہ پڑھا تو ارشاد فرمایا فاطمۃ سیدۃ نساء امتی، میری امت کی عورتوں کی سردار میری بیٹی فاطمہ ہے۔ اور جب اللہ نے شہزادی کی اہلیت کا قصیدہ پڑھا تو ارشاد فرمایا فاطمۃ اہلی احب الیہ، میرے گھر والوں میں، پوری توجہ، میرے گھر والوں میں، میرے اہل میں مجھے جو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ میری بیٹی فاطمہ ہے۔ کیوں اہلیت بیان کر رہے ہیں؟ میرے گھر والوں میں جو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ کون ہے؟ فاطمہ زہرا ہے۔ عزیزان گرامی ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ ایسی کو بھی اہلیہ کہا جاتا ہے کہ جن کے اندر کوئی اہلیت نہیں پائی جاتی۔ عزیزان گرامی یہ میری کوئی خطابت نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ نجف اشرف سے ایک مولانا آئے تھے اور وہ خطابت کر کے چلے گئے۔ سنیے، اگر اہلیت نہ ہو تو پھر یہ لقب جچتا نہیں ہے۔ کیوں؟ جناب نوح کی تاریخ ہمارے سامنے ہے یا نہیں ہے؟ جناب نوح کا بیٹا صلب سے تھا، مگر جب اپنے وقت کے نبی کی مخالفت کی، جب اطاعت کے زمرے سے نکلا اور ڈوبنے لگا تو باپ کا دل تھا تڑپا، اللہ یہ میرا بیٹا ہے اسے بچا لے۔ آواز آئی اے نوح لیسا من اہلک، بیٹا ہے مگر اہل سے نہیں ہے۔ اما جب نوح کا بیٹا نوح کے صلب سے ہونے کے بعد جناب نوح کے اہل خانہ ہو کر اہلیت نہیں رکھتا تو پھر یہ ایرا غیرہ کی بیٹیاں صلوات پڑھ دیں پر محمد و آل محمد۔ یا علی، صلب سے ہے مگر اہل نہیں ہے تو پھر یہ ایسی ویسی۔ اب اس پہ انشاءاللہ پھر کبھی حیات رہی تو موقع ملا تو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کون تھی، کیوں آئی تھی۔ شاید میں نے میرا روڈ کی مجلس میں یہ بات تھوڑا سا اشارہ دیا تھا، کون تھیں
آنے کا مقصد کیا تھا رسول اللہ کے گھر میں، یہ ایک پوری تاریخ انشاءاللہ پھر کبھی بیان کریں گے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ کائنات کی ہر عظیم ہستی نے شہزادی کونین کے فضائل پڑھنے پر فخر محسوس کیا ہے۔ مولا امام حسن علیہ السلام نے اپنی والدہ کے قصیدے پڑھے۔ ایک قصیدہ سناؤں گا آج کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ مولا امام حسن فرماتے ہیں، بارہا میں نے اپنی والدہ کو نماز شب کی تاریکیوں میں مصلی عبادت پر عبادت کرتے ہوئے دیکھا، میں بھی والدہ کے قریب آ کر بیٹھ جایا کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا، عبادت کرتا تھا اپنی والدہ کے ساتھ۔ میری والدہ جب تمام عبادتوں سے فارغ ہو جاتی تھی تو آخر میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتی تھی مومنین کے لیے۔ مولا سلامت رکھیں آپ کو، مومنین کے لیے، علی کے چاہنے والوں کے لیے اپنی قسمت پہ ناز کرو عزادارو۔ تم وہ ہو کہ شہزادی کونین جن کے لیے نماز شب میں دعائیں کرتی تھی، مومنین کے لیے دعائیں کیا کرتی تھی۔ میں نے ایک مرتبہ سوال کیا، اے والدہ گرامی، میں نے آپ کو بارہا دیکھا ہے کہ جب بھی آپ بارگاہ الہی میں ہاتھوں کو اٹھاتی ہیں اپنے لیے کبھی کچھ نہیں مانگتی، ہمیشہ دوسروں کے لیے مانگتی ہیں۔ قسم خدا کی اس سے پیارا اتحاد کے اوپر، محبت کے اوپر آج کی مجلس میں جملہ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ مومنین وہ ہیں کہ جن کو متحد رہنا ہے، جنہیں متفق رہنا ہے، جنہیں اتحاد کرنا ہے۔ شہزادی کونین نے ایک عظیم جملہ کہا، یہ مولا حسن فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے کہا کہ سنو بیٹا حسن، الجارو قبل الدار، گھر والوں سے پہلے پڑوسیوں کا حق ہوتا ہے۔ پہلے دوسروں کے لیے دعا کرو، پھر اپنے لیے دعا کرو۔ بعض روایت میں ہے کہ جو انسان بارگاہ الہی میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتا ہے دوسروں کے لیے، اسے اپنے لیے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یہ مولا حسن، یہ بہترین فضیلت مولا امام حسن علیہ السلام۔ مولا حسین، جب انسان مصیبت میں ہوتا ہے نا میرے عزیزوں، تو انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، مگر میرا سلام ہو شہنشاہ کربلا پر کہ جنہوں نے شب عاشورہ اپنی والدہ کا قصیدہ پڑھا ہے۔ جائیے گا، سوچئے گا، پڑھیے گا۔ نوجوانوں سے گفتگو کر رہا ہوں، پروردگار میری قوم کے جوانوں کو سلامت رکھے۔ جب جناب امام حسین علیہ السلام کا اصرار دیکھا جناب زینب نے کہ آپ شہادت کے لیے مصر ہیں، تو ایک مرتبہ بہن ہے نا، بھائی سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے، ہر بہن کو پیار ہوتا ہے، اور اگر بھائی حسین جیسا ہو۔ شہزادی نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، بھیا یہ صبح نمودار ہوگی، میں قصیدہ پڑھ رہا ہوں آپ کو، مگر ماحول ایسا ہے کہ یقیناً آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ بھیا صبح نمودار ہوگی، آل محمد کی قربانی شروع ہو جائے گی۔ اے بھائیا، کیا واقعاً آپ ہم سے جدا ہو جائیں گے؟ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے جناب زینب کو تسلی دیتے ہوئے جناب زہرا کا ایک قصیدہ پڑھا۔ زینب، تم میرے جانے سے پریشان ہو رہی ہو؟ یہ ہے تسلی، دیکھیں معصوم کی تسلی دیکھیں آپ۔ زینب، تم بارگاہ الہی میں میری قربانی دینے سے پریشان ہو رہی ہو؟ میں کیا، یہ امام حسین، میری اوقات نہیں کہ میں امام حسین کے لیے کوئی جملہ عرض کروں، وہ کہاں عصمت کا پلے، وہ کہاں معصوم۔ مولا خود کہتے ہیں میں میری وجہ سے پریشان ہو رہی ہو؟ وَأُمِّي خَيْرٌ مِّنِّي، میری والدہ مجھ سے کہیں زیادہ بہتر تھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اما شب عاشورہ میں شہنشاہ کربلا یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے بہتر میری والدہ تھی، یعنی جب میری والدہ کو لوگوں نے ظلم کر کے شہادت کے درجے تک پہنچا دیا تو یہ انہی کی اولادیں ہیں جو مجھے قتل کرنے کے لیے کربلا کے میدان میں آئی ہے۔ یہ ہے قصیدہ شب عاشورہ میں مولا حسین پڑھ رہے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا عزیزان گرامی کہ کائنات کی ہر عظیم ہستی نے شہزادی کونین کے فضائل پڑھے ہیں۔ خود مولا کائنات، ایک قصیدہ ایک جھلک پیش کر دوں، سماعت بیدار ہیں تو آپ حضرات کی۔ جب ملکہ عصمت خانہ رسالت سے نکل کر
مولائے کائنات کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو کر خانہ امامت میں آئیں. رات گزری، صبح ہوئی، پیغمبر اسلام در زہرا پر آ گئے. آنے کے بعد دق الباب کیا. مولائے کائنات باہر نکلے. السلام علیکم یا رسول اللہ. یا رسول اللہ آئیے، تشریف لائیے. کہا علی بس ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، بس ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. روایت کے فقرے ہیں، خدا سلامت رکھے میرے حیدر بھائی کو. روایت کی فقرے فسأل علیًا کیف وجدت اہلک. علی مجھے بس یہ بتاؤ کہ اپنے ہمسر کو کیسا پایا، اپنے ہمسر کو کیسا پایا. جیسے ہی رسول اللہ نے سوال کیا، مولائے کائنات نے قسم خدا کی میری جانیں قربان ہو جائیں علی کے اس ایک فقرے پر، اگر یہ مولا علی کا ایک فقرہ سونے کے حروف سے لکھا جائے تب بھی کم ہے. ایک فقرے میں شہزادی کے مکمل فضائل پیش کیے مولا کائنات نے. ایک جملہ کا یا رسول اللہ نعم العون علی طاعت اللہ، میں نے آپ کی بیٹی کو عبادت الہی میں بہترین معاون پایا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. نعم العون علی طاعت اللہ، آپ کی لخت جگر کو میں نے بہترین ہمسر پایا ہے. میاں اور بیوی کا رشتہ وہ سب سے عظیم رشتہ ہوتا ہے جو ایک دوسرے کے لیے عبادت الہی میں تعاون کریں. مولا کائنات نے ہمیں ویسا ہی دیا ہے. اچھی زوجہ وہ ہوتی ہے جو انسان کو دیندار بنا دے. اچھی زوجہ وہ نہیں ہوتی جو انسان کو دین سے ہٹا کر دنیا کی طرف لے جائے. اور اچھا شوہر بھی وہ ہوتا ہے جو خاتون کو وہ ساری محبتیں عطا کرے جو اسے اپنے باپ کے گھر میں ملتی تھیں. جو خاتون اپنے باپ کو، بھائی کو، بہنوں کو، چچا کو، سب کو چھوڑ کر آئی ہے ایک کے سہارے، اس ایک سے وہ ساری محبتیں بھی چاہتی ہے. قسم خدا کی آپ یہاں پر سارے تجربے کار حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، سارے تجربے کار بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ لوگ ہوئے ہیں جو نہیں ابھی اس شرف سے فیضیاب ہوئے، پروردگار ان کی بھی شادی جلدی کرا دے. لیکن جو جانتے ہیں عورت کی خاصیت جو روایتوں میں ہم نے پڑھا ہے، عورت بظاہر سی بات ہے وہ کچھ خواہشیں کر لے تو الگ بات ہے، مگر جس عورت کو سسرال میں عزت مل جاتی ہے، جس عورت کو سسرال میں عزت مل جاتی ہے پھر وہ کبھی ناجائز خواہشات کا اظہار نہیں کرتی. عورت عزت چاہتی ہے، اسے عزت ملے، وہ سوکھے ٹکڑے کھا کر بھی خوش رہے گی. سوکھے ٹکڑے کھا کر. عزیزان گرامی، میں عرض کر رہا تھا کہ شہزادی کونین کو آپ جس رخ سے بھی دیکھیے آپ کو فضائل و مناقب کا مجموعہ نظر آتی ہیں. آپ کے بابا سید المرسلین، آپ کے شوہر سید الوصیین، آپ کی والدہ ملیکۃ العرب، آپ کے شوہر اور آپ کے بیٹے جوانان جنت کے سردار، ملیکۃ العرب، محسنہ اسلام، معاون تاجدار رسالت، ملیکۃ العرب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. عزیزان گرامی، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا ہمارے اسلام کی بہت ساری عظیم شخصیات ایسی ہیں کہ جن کا ذکر نہیں ہوتا ہے، اگر ہوتا ہے تو بہت کم. میں اگر کسی سے سوال کروں جناب خدیجہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں تو شاید کہ کوئی کچھ بتا دے، ورنہ تو اکثر کہتے ہیں کہ قبلہ سنا ہی نہیں تو بتائیں کیا. جناب خدیجہ کی ولادت کب ہوئی نہیں معلوم، وفات کب ہوئی نہیں معلوم، آپ کی والدہ کا نام کیا تھا نہیں معلوم، آپ کے والد کا نام کیا تھا نہیں معلوم، آپ کس عظیم خاندان سے تعلق رکھتی تھی نہیں معلوم. جناب خدیجہ محسنہ اسلام، اور ہم اس قدر غافل. اگر شہزادی نے روز قیامت سوال کر لیا میری ہی دولت تھی جسے اسلام آگے بڑھا تھا، کتنا معلوم ہے.
کتنا معلوم ہے ہمیں؟ نہیں۔ تو میرے عزیزوں، ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم عالم دین، اگر ہماری بستی میں عالم دین آ رہے ہیں، ان کا احترام سر آنکھوں پر۔ ہم علماء کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہیں۔ اگر عالم ہے تو یقیناً ہم اس کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہیں، مگر ہمارا حق تو بنتا ہے کہ ہم اپنی خواہش کا اظہار کریں۔ سرکار، ہماری بستی میں فلاں فلاں موضوعات کے اوپر، فلاں فلاں ٹاپک کے اوپر گفتگو نہیں ہوتی، آپ ذرا اس پر گفتگو کر دیجئے۔ بھئی کتنی شخصیات ایسی ہیں، امام حسن کے بارے میں ہم کتنا جانتے ہیں؟ میں اگر اپنے نوجوانوں میں سے کسی سے سوال کر لوں، بتائیے کیا وجہ تھی کہ امام حسن نے صلح کی تھی فقیر شام کے ساتھ؟ کیا حالات تھے امام حسن کے؟ جس صلح کے نتیجے میں اپنے چاہنے والوں نے دروازے پر آنے کے بعد کہا تھا، یا مذلل المؤمنین، اے مومنین کو ذلیل کرنے والے، آپ نے ہم کو ذلیل کرا دیا ہے۔ یہ قیامت کا جملہ ہے میرے عزیزوں۔ لیکن جب پڑھیں گے کیا حالات تھے، اگر صلح نہ کرتے امام حسن دین ختم ہو رہا تھا۔ کتنا مانو رہا۔ جناب خدیجہ کہ کتنے فضائل معلوم ہیں۔ یہ میرا کسی کے اوپر اعتراض نہیں، یہ درد دل ہے، ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ جناب اسما کے بارے میں کتنا جانتے ہیں؟ جناب فاطمہ بنت اسد مولا کائنات کی والدہ کے بارے میں ہم کتنا جانتے ہیں؟ چونکہ موضوعات ڈسکس ہی نہیں ہوتے ممبر سے، بس وہی جو چلا آ رہا ہے، جب تک کہ یا علی اور خیبر خندق یہ ساری باتیں نا، وہ سب ہونا چاہیے، وہ بھی ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں پڑھا جائے قوم کے بچے پھر بہادر کیسے بنیں گے؟ وہ بھی ضروری ہے، مگر صرف وہی نہیں، اور باتیں ہم کہتے ہوتے ہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام فضائل کا سمندر، مگر وہ فضائل ہیں کہاں؟ لائیے سنائیے، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم کو بتایا جائے۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ تو عزیزان، جناب خدیجہ اس عظیم المرتبت بی بی کا نام ہے۔ آج ابھی تک جتنی فضیلتیں اکثر پڑھی جاتی ہیں، وہ سارے فضائل جناب زہرا کے رسول اللہ کی نسبت سے ہیں۔ کبھی ماں کی نسبت سے بھی پڑھ کر دیکھیے، قسم خدا کی، کبھی ماں کی نسبت سے پڑھ کر دیکھیے، دو پہلو ہیں۔ جناب زہرا نام ہے اس عظیم المرتبت بی بی کا جن کو دونوں جہت سے فضائل ملے ہیں، ددیال کی طرف سے بھی، ننیال کی طرف سے بھی۔ ماں ملیکۃ العرب، اقدار انسانیت کی پاسبان، جناب خدیجۃ الکبریٰ۔ ایک جملہ کہہ دوں، جناب خدیجہ نام ہے اس عظیم المرتبت بی بی کا کہ جب رسول اسلام پریشانی میں پریشان ہوتے تھے تو جس کے آنچل میں آ کر سکون محسوس کریں۔ ہائے ہائے ہائے، جو کائنات کے لیے رحمت بن کر آیا ہے، اگر کسی کا پہلو، اگر کسی کا دامن، اگر کسی کا آنچل اس کے لیے رحمت کا سایہ بن جائے، اس عظیم بی بی کو خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ جب لوگ پتھر مارتے تھے جناب خدیجہ کے آنچل میں آ کر رسول اسلام سکون محسوس کیا کرتے تھے۔ وہ بی بی خدیجہ جن کے شوہر سید المرسلین، جن کے داماد سید الوصیین، جن کی بیٹی ملکہ عصمت، جن کے نواسے سردار جوانان جنت۔ ایک جملہ کہہ دوں اگر سماعت بیدار ہیں، خدیجہ نام ہے اس عظیم بی بی کا جس کے آنگن میں اسلام پروان چڑھے، اسے خدیجہ کہا جاتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، مولا سلامت رکھے۔ جس کے آنگن میں اسلام پروان چڑھے، اسے خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ اگر میں فضائل پیش کروں تو میری زبان، مزہ تو جب ہے جب عصمت کی زبان سے فضائل ہوں۔ رسول اسلام فرماتے ہیں جناب خدیجہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے، ما قام ولا استقامت دینی الا بشیئین، میرے دین کو جو قوام ملا ہے، جو قائم ہوا ہے، میرے دین کو جو مستحکم بنایا ہے، میرے دین کو جس نے مضبوط بنایا ہے، وہ دو چیزیں ہیں۔
علی کے چاہنے والوں سنیے گا، دو چیزیں کون سی؟ مال و خدیجہ، ایک حضرت خدیجہ کا مال، اور دوسرا کون سا؟ سیف و علی ابن ابی طالب، اور علی کی تلوار۔ اگر یہ دو چیزیں نہ ہوتی تو پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں پھر دین قائم نہیں ہو سکتا تھا۔ میں اس بی بی کی کیا عظمت بیان کروں، قسم خدا کی، فضائل کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے۔ کاش کبھی ایسا ہو کہ آپ لوگ کربلا نجف آئیں تو انشاءاللہ وہاں آپ کو ہم شہزادی جناب خدیجہ کے فضائل سنائیں گے انشاءاللہ۔ پروردگار سب کو زیارت کے شرف سے نصیب فرمائے۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا، میں اس خدیجہ کی عظمت بھلا کیا بیان کروں جس کا ثنا خان خود خدا ہو، جس کے مدح خان محمد مصطفیٰ ہوں، جس کے ثناگر کو علی مرتضیٰ کہا جائے۔ یہ میری خطابت نہیں ہے، روایت کے فقرے ہیں۔ دو کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں، جا کر دیکھیے گا میرے جوانوں۔ پہلی کتاب صحیح بخاری، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1389 پر یہ روایت موجود ہے۔ دوسری کتاب صحیح مسلم، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1887۔ ان دونوں اہل سنت کی معتبر کتابوں میں شہزادی جناب خدیجہ کا یہ قصیدہ لکھا ہے۔ جناب جبرائیل پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آنے کے بعد کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام ہو۔ اور اس کے بعد روایت کے فقرے دونوں اہل سنت کی معتبر کتابوں کے حوالے دے چکا ہوں۔ اس کے بعد جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ ہذہ خدیجہ، اے رسول اللہ آپ دیکھ لیجئے یہ خدیجہ ہیں۔ ایک جملہ کہہ دوں، روایت میں نام ہے جناب خدیجہ کا، اگر نام نہ ہوتے تو اماں کے چاہنے والے اس فضیلت کو بھی اٹھا کر رہیں۔ مولا سلامت رکھیں آپ کو۔ ہذہ خدیجہ، یہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ فقرعوا علیہ السلام، مولا سلامت رکھے شاداب نقوی صاحب کو۔ فقرعوا علیہ السلام، یا رسول اللہ آپ جناب خدیجہ کو سلام کیجئے۔ من ربہا و منی، اللہ کی طرف سے بھی سلام، میری طرف سے بھی سلام۔ میں اس بی بی کی عظمت کے لیے کیا جملہ کہوں جس کی خدمت میں خدا سلام بھیجے۔ ہائے ہائے ہائے، مولا سلامت رکھے۔ اس بی بی کو خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد کیا کہا، میں دونوں کتابوں کے حوالے دے چکا ہوں۔ اس کے بعد کیا کہا، ببشرھا وبشرھا ببیت فی الجنہ، اے رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں اس لیے آیا ہوں، ایک تو سلام کرنے آیا ہوں، سلام پہنچانے آیا ہوں، اور ایک بشارت دینے آیا ہوں۔ آپ بی بی خدیجہ کو یہ بشارت دے دیجئے کہ اللہ نے ان کے آنے سے پہلے ہی جنت میں ان کے لیے ایک محل تیار کر دیا ہے، محل تیار کر دیا ہے۔ جن کے جانے سے پہلے اللہ محبت میں محل تیار کر دے اسے خدیجہ کبریٰ کہا جاتا ہے۔ ایسی عظیم المرتبت ماں کی بیٹی ہیں جناب زہرا سلام اللہ علیہا، جن کو فضیلتیں دونوں طرف سے ملی ہیں، ددھیال کی طرف سے بھی اور ننیال کی طرف سے۔ یہ ہے جناب، قسم خدا کی دل تو بہت کرتا ہے کہ اس عظیم ہستی کے فضائل پیش کیے جائیں، مگر آپ آج ساری رات آپ کو عبادت کرنا ہے، ماتم کرنا ہے، شہزادی کو پرسہ دینا ہے امام زمانہ کی خدمت میں۔ جناب خدیجہ جب تک زندہ رہیں اپنی جان اور مال سے اسلام کی حمایت و نصرت کرتی رہیں، اور جب شعب ابو طالب کی اذیتوں نے شہزادی کو نحیف بنا دیا اور نہایت کمزور ہو گئیں اور قریب تھا کہ اب دنیا کو الوداع کہہ دیں، تو سید المرسلین کی بارگاہ میں پیغام بھجوایا، یا رسول اللہ قسم خدا کی ادب دیکھیں کہ ادب کیا ہوتا ہے۔
یا رسول اللہ اگر زحمت نہ ہو تو تھوڑی دیر کے لیے میرے حجرے میں آئیے۔ پیغمبر اسلام کو شہزادی کا یہ پیغام ملا، پیغمبر اسلام شہزادی کے حجرے میں آئے۔ یا رسول اللہ میں کچھ وصیتیں کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں بی بی وصیتیں کیجیے۔ کیا وصیتیں ہیں؟ 3 وصیتیں یہاں پر میں آج پیش کروں گا، اور اس کے بعد ربط مسائب اور ختم دعا۔ یا رسول اللہ میری پہلی وصیت یہ ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے مجھے آپ کفن اپنے لباس کا دینا، مجھے جو کفن پہنانا وہ اپنی قمیص، یہ پہلی وصیت۔ یا رسول اللہ میری دوسری وصیت یہ ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو آپ ہی مجھے غسل دینا، آپ ہی مجھے کفن پہنانا۔ ایک تیسری وصیت، وہ بڑی دردناک وصیت ہے۔ اکلوتی بیٹی ہیں جناب خدیجہ کی، جناب زہرا، اور بہت کم سن بھی ہیں۔ محسوس کریں وہ لوگ کہ جن کے گھروں میں چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، ماں کا انتقال ہو رہا ہو اور چھوٹی سی بچی ہو، ہر ماں کی یہ خواہش ہوتی ہے جو جناب خدیجہ نے وصیت کی، یا رسول اللہ میری زہرا سے خبردار رہنا۔ جملہ سنیے گا زدارو، جملہ سنیے گا، یا رسول اللہ میری زہرا سے خبردار رہنا، ایسا نہ ہو کہ کوئی میرے بعد میری زہرا کے رخسار پر تماچے مارے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایسا نہ ہو۔ میں کہوں گا شہزادی جناب خدیجہ آپ پر میرا سلام ہو، آپ پر میری جان قربان ہو۔ یقیناً جب تک رسول اللہ زندہ تھے، ظاہری حیات دنیا میں گزار رہے تھے، کسی کی ہمت نہ ہوئی، تماچا تو بہت دور کی بات کہ زہرا کو ذرا ٹیڑھی نظر سے بھی دیکھ لے، مگر اللہ ہرے انقلاب زمانہ کہ ادھر رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی، شہزادی پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ گیا، جس کا شہزادی نے خود ذکر کیا، صبت علیہ مصائب لعنہا صبت علی الایام سرنا لیا لیا۔ بابا آپ کے جانے کے بعد میرے اوپر ایسی مصیبتیں پڑی ہیں، اگر روشن دنوں پر پڑتی تو یقیناً اندھیری راتوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کون سے مصائب تھے شہزادی پر جو پڑے؟ 28 سفر کو رسول اللہ کا انتقال ہوا، 3 دن بھی نہیں گزرے تھے۔ کہاں ہیں اہل بیت؟ اپنے گھر میں۔ مولا کائنات جناب حذیفہ، جناب سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، مقداد ابن اسود، عمار یاسر، ام ایمن، اسما بنت امیس، جناب فضا، یہ سارے چاہنے والے کہاں ہیں؟ شہزادی کی خدمت میں ان کو پرسہ دینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا، کسی کا انتقال ہو جائے چاہنے والے آتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، تشفی دیتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں۔ سارے جناب زہرا کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، سب گریہ کر رہے ہیں رسول اللہ کو یاد کر کے، رسول اللہ کا نام لیتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، گریہ کا ماحول ہے گھر میں۔ ایک مرتبہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ہوتا یہ ہے عموماً کہ جس کے گھر میں انتقال ہو جاتا ہے وہ ہر آنے والے کا استقبال کرتا ہے، سب سے پہلے وہی آگے بڑھتا ہے تاکہ آنے والا سینے سے لگا کے اس کو پہلے پرسہ دے۔ دروازے پر دستک ہوئی، شہزادی خود اٹھیں، دروازے پر گئیں، سوال کیا، من فی الباب، کون ہے دروازے پر؟ آنے والے کہتے ہیں ہم ہیں، کیا کام ہے؟ شہزادی کیا سمجھی تھی؟ پرسہ لے کے آئے ہوں گے نا، پرسہ لے کے آئے ہوں گے، کیا کام ہے؟ کہا علی کو باہر نکالو۔ کہا کیوں؟ کہا کہ ہم علی سے بیعت لینا چاہتے ہیں، اگر علی کو باہر نہ نکالا تو ہم گھر میں آگ لگا دیں گے۔ قسم خدا کی یہ ایسی مصیبت تھی، شہزادی کو احساس نہیں تھا۔ بھئی کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان کو احساس ہوتا ہے کہ ہاں ایسا ہوگا، شہزادی کو احساس نہیں تھا کہ ابھی بابا کا کفن میلہ نہیں ہوا اور کلمہ پڑھنے والے آ کر یہ مطالبہ کریں گے، دھمکیاں دیں گے میرے دروازے پر آ کر۔
शहजादी ने मना किया, आने वाले इसरार करते रहे। इधर इसरार हो रहा था, उधर से इनकार हो रहा था, इधर से इसरार हो रहा था, उधर से इनकार हो रहा था। जब उन्होंने देखा कि शहजादी मानने को तैयार नहीं है, एक मर्तबा मलऊन सानी ने हुक्म दिया कि जो लकड़ियां लेके आए हैं वो दर ज़हरा पर लगा दी जाएं। अज़ादारों, मैंने किताबों में पढ़ा, अगर ना पढ़ता तो फिर मिंबर से कभी बयान ना करता। शहजादी फातिमा ज़हरा के दरवाजे पर जिन लकड़ियों को लाया गया था, उस दरख्त की लकड़ियों की खासियत ये थी कि अगर एक मर्तबा वो आग पकड़ लें तो फिर बहुत देर तक जलती थी। जहन में रखिएगा, जहन में रखिएगा, फिर वो बहुत देर तक जलती थी। दरवाजे पर लकड़ियां रखी गई, आग लगा दी गई। जब आग लगी, शहजादी अभी तक दरवाजे के पीछे से मना कर रही थी। शहजादी ने जुर्अत करते हुए अपने हाथ को बाहर निकाला दरवाजे से, और हाथ को बाहर निकालने के बाद कहा, खुदा का खौफ करो, ये वही दरवाजा है जिस पे जिब्रील आके सलाम किया करते थे, ये वही दरवाजा है जिस पर मेरे बाबा आकर सुबह शाम सलाम किया करते थे। मलऊन सानी बयान करता है, उस खत में जो इसने अमीर शाम के नाम लिखा था, इसमें खुद लिखा था, मैंने बिन्ते रसूल पर ये जुल्म किया, ये जुल्म किया, ये जुल्म किया, ये जुल्म किया। उसी के 2-3 फिक्रे, उस खत के 2-3 फिक्रे सुनाना चाहता हूं। ये मलऊन कहता है कि जब मैंने देखा कि बिन्ते रसूल का हाथ बाहर निकला है, बस मेरी दुश्मनी ने करवट ली। मैंने ताजियाने को उठाया, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैंने ताजियाने को उठाया और जोरदार ताजियाना शहजादी मैंने जोरदार ताजियाना शहजादी के हाथ पर मारा। जैसे ही बिन्ते रसूल को ताजियाना लगा, वो कहता, मैंने अपने कानों सुना, ज़हरा चीख कर रोई, ए बाबा। ये मलऊन कहता है, जब मैंने ताजियाना मारा तो अब मैंने देखा कि शहजादी थोड़ा पीछे हटी हैं। बस मैंने मौका गनीमत जाना और मैंने अपने साथियों से कहा, चलो चलो दरवाजे पर लात मारते हैं। अब जो जलते हुए दरवाजे पर लात मारी, गैरतदारो जुमला सुनिएगा, जैसे ही दरवाजे पर लात मारी, जलता हुआ दरवाजा शहजादी के पहलू पर गिरा। अल्लाह अकबर। इधर दीवार है, इधर दरवाजा है। कैसा दरवाजा था? ऐसा दरवाजा नहीं अजीजों, पुराने दरवाजे, उस दौर के दरवाजे, इतने मोटे मोटे दरवाजे, उन दरवाजों के तख्तों को रोकने के लिए कील नहीं बल्कि बड़ी बड़ी मेखें इस्तेमाल होती थी। तसव्वुर कीजिएगा, बड़ी बड़ी मेखें इस्तेमाल होती थी। जब दरवाजा जला, लोहे की खासियत होती है, अगर आप लोहे को किसी चीज में डालना चाहें और वो उसमें दाखिल ना हो रहा हो, तो हद्दाद जो लोहार होता है वो क्या करता है, उसे लोहे को आग में डालता है। जब लोहा सुर्ख हो जाता है, उसके अंदर ये कैफियत पैदा हो जाती है, फिर किसी भी सख्त चीज में डालें, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वो बड़ी आसानी से उसमें चला जाता है। अब सुनिएगा, मुसीबत का फिक्रा है, कयामत का फिक्रा है। अज़ादारों, इतना बड़ा दरवाजा, इतनी बड़ी कील, कील जलकर सुर्ख हो चुकी थी। जब जनाबे ज़हरा पे दरवाजा गिरा, आए हाय आए, जब शहजादी के पहलू पर दरवाजा गिरा, शहजादी की एक नहीं, दो नहीं, 3 पसलियों को तोड़ा शहजादी। 3 पसलियां शहजादी की। शहजादी जमीन पर हैं। ये मलऊन कहता है, जब दरवाजा बिन्ते रसूल पर हम गिरा चुके, एक मर्तबा अपने सारे साथियों को लेकर मैं घर में दाखिल हुआ और एक जुमला कहा,
اضربوا فاطمہ، فاطمہ کو مارو، بس یہ کہنا تھا۔ لوگوں نے تازیانے اٹھائے، شہزادی پہ تازیانوں کی بارش۔ شہزادی پہ تازیانوں کی بارش ہونے لگی۔ یہ مظلوم، یہ ملعون کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے۔ عزاداروں، میں نے کتاب میں پڑھا ہے، ارباب مقاتل لکھتے ہیں، یہ ملعون جو خط لکھا تھا اس میں فقرہ لکھتا ہے، جب میں نے بنت رسول کو تڑپتے ہوئے دیکھا تو مجھے علی کی دشمنی نے اکسایا۔ علی نے ہمارے بزرگوں کو بہت مارا ہے، آج بہترین موقع ہے، روایت کے فقرے ہیں۔ فَسَفَقْتُ، قیامت کا فقرہ ہے، ذرا سنیے گا، اگر بات پہنچ گئی تو فرش عزا سے روتے ہوئے اٹھیں گے۔ فَسَفَقْتُ صَفْقَةً عَلَى خَدَّيْهَا، میں نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا اور ایک زوردار تماچا شہزادی کا۔ فَسَفَقْتُ صَفْقَةً عَلَى خَدَّيْهَا، میں نے ایک زوردار تماچا فاطمہ کو مارا۔ عزادارو، جن کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں وہ محسوس کریں گے، اگر ماں پہ مصیبت آ جائے نا تو بچے ہمیشہ باپ کے پاس جا کر پناہ لیتے ہیں، اگر باپ پر مصیبت ہو تو بچے ماں کے پاس پناہ لیتے ہیں، مگر اللہ ہر قسمت حسنین، اللہ ہر قسمت زینب و کلثوم، باپ کے گلے میں رسی کا پھندا ہے، ماں زمین پر تڑپ رہی ہے۔ مولا حسین کہتے ہیں، مولا حسین خود فرماتے ہیں کہ جب اس کا اس پر بھی بس نہ ہوا، ایک مرتبہ میں نے دوڑ کر اپنی والدہ کو بچانا چاہا، میرے بھائی حسن نے بچانا چاہا، ایک مرتبہ ملعون نے حکم دیا حسن کو تازیانہ مارا میرے بھیا حسن کو تازیانے مارے گئے، مجھے تازیانے مارے گئے، میرے سامنے میری چھوٹی چھوٹی بہنوں کو علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر یہ ملعون لے گئے مسجد نبوی کی طرف۔ بس آخری فقرہ مسائل تمام کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ شہزادی کو غصے فاقہ ہوا، آنکھیں کھولی، دیکھا زینب برابر میں بیٹھی ہوئی گریہ کر رہی ہیں۔ ایک سوال کرتی ہیں، یا زینب اینا ابو کے، زینب مجھے بتاؤ آپ کے بابا کہاں ہیں؟ جناب زینب کہتی ہے بابا کو گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر مسجد نبوی کی طرف لے گئے ہیں۔ بس جیسے شہزادی نے سنا فوراً کا فضا مجھے چادر دے، چادر میں خود کو چھپایا، بس آخری جملہ ہے زدارو، چادر میں خود کو چھپایا، مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچے، کیا عالم ہے، مولا کائنات کے گلے میں رسی کا پھندا ہے، مولا زمین پر بیٹھے ہیں، چاروں طرف کچھ بدماش کھڑے ہیں جن کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، علی کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ جناب شہزادی آگے بڑھی، خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو، ابو الحسن کو چھوڑ دو۔ ایک مرتبہ ملعون ثانی نے قلفز کو حکم دیا، قلفز علی سے زہرا کو جدا، اب جو قلفز دیتا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ماتم الزهراء. السلام عليكم أئمة الهدى ورحمة الله وبركاته. أستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام. آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه. اللهم فاكتبنا مع الشاهدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.